अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल स्टोरीज़ में हम तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, गर्ज जिन अमाल से उनको मना किया गया था, जब वो सरकशी से वही करने लगे तो उनको कह दिया गया कि ज़लील बंदर बन जाओ। और उस वक्त को याद करो जब यहूद को तुम्हारे परवरदिगार ने आगाह कर दिया था कि वो क़यामत तक उन पर ऐसे शख्स को मुसलत रखेगा जो उनको बुरा अजाब देगा। बेशक तुम्हारा रब अपने दुश्मन के पीछे आने में जल्दी करता है, यानी जल्दी बदला देता है। कुरान पाक पढ़ते हुए हम कसरत से बनी इसराइल का तज़किरा पढ़ते हैं। बनी इसराइल अल्लाह ताला की महबूब कौम थी, मगर नाफरमानियों और सरकशी ने उन्हें सबसे ज़्यादा नफ़रत ज़दा कौम बना दिया। ना सिर्फ अल्लाह तबारक ताला उनसे नफ़रत का इजहार मुख्तलिफ़ सज़ाओं की सूरतों में करता रहा, बल्कि इंसानी अक़वाम भी उनकी शरारतों से तंग आकर उनसे नफ़रत का इजहार करते रहे और उनके तहरीकों को एंटी सेमिटिज़म कहा गया। हम देखते हैं कि हम भी इतने ही नाफरमानी और सरकशी का शिकार हैं जितने बनी इसराइल थे। अल्लाह तबारक ताला हमें हिदायत दे। चार्ल्स डार्विन 1809 और 1882 में एवोल्यूशन थ्योरी पेश की, जिसमें बताया गया कि इंसान पहले बंदर था और बाद में मुख्तलिफ़ अशकाल में तरक्की करते करते इंसान की मौजूदा शक्ल में आ गया। इस थ्योरी पर हम हर दौर में बहस होती रही। मुसलमानों ने कभी इस थ्योरी को तस्लीम नहीं किया, क्योंकि कुरान पाक में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा की पैदाइश और उसके बाद इंसानी नस्ल का चलना सब तहरीर है। यानी कुरान के मुताबिक इंसान की इब्तिदा इंसान ही थी, बंदर नहीं। फिर क्या वजह है कि यहूदी साइंसदान चार्ल्स डार्विन इतनी शिद्दत से इसरार करता है कि इंसान के बड़े बंदर थे? वो वजह सूरत आरफ आयत नंबर 167 और 166 में दर्ज है। यहूदियों के आबा व जदाद को बड़ी तादाद में बंदर बना दिया गया था। रवायत है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी अकबा के पास समंदर के किनारे एला नामी गांव में रहते थे और ये लोग बड़ी फराखी और खुशहाल की ज़िंदगी बसर करते थे। अल्लाह तबारक ताला ने उन लोगों को इस तरह इम्तिहान लिया कि हफ्ते के दिन मछली का शिकार उन लोगों पर हराम फरमा दिया और हफ्ते के बाकी दिनों में शिकार हलाल फरमा दिया। मगर इस तरह उन लोगों को आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया कि हफ्ते वाले दिन बेशुमार मछलियाँ आती थीं और दूसरे दिनों में नहीं आती थी। तो शैतान ने उन लोगों को ये हीला बता दिया कि समंदर से कुछ नालियाँ निकाल कर खुशकी में चंद हौज़ बना लो, और जब हफ्ते के दिन उन नालियों के ज़रिए मछलियाँ हौज़ में आ जाएं तो नालियों का मुंह बंद कर दो और उस दिन शिकार ना करो, बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ उन मछलियों को पकड़ लो। उन लोगों को ये शैतानी हीलाबाजी बहुत पसंद आई और उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब मछलियाँ नालियों और हौज़ों में मुक़ीद हो गईं तो यही उनका शिकार हो गया। तो हफ्ते ही के दिन शिकार करना पाया गया जो उनके लिए हराम था। उस मौके पर उन यहूदियों के 3 गुरूह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी हीला से मना करते थे और नाराज़ व बेजार होकर शिकार से बाज रहे। कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे, दूसरों को मना ना करते थे, बल्कि मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह व तबारक ताला हलाक करने वाला या सख्त सज़ा देने वाला है। और कुछ वो सरकश नाफरमान लोग थे जिन्होंने हुक्म खुदावंदी का एलानिया मुखालफत की और शैतान की हीलाबाजी को मानकर हफ्ते के दिन शिकार कर लिया और उन मछलियों को खाया और बेचा भी। जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा कि अब हम इन मसीतकारों से कोई मेल मिलाप न रखेंगे। चुनाचे
ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے۔ چڑھ کر دیکھا تو کچھ لوگ دیوار پر چڑھے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زارو قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا نہ پی سکے، یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا۔ صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچایا۔ تفسیر الساوی۔ اس واقعے کا بیان تو سورہ بقرہ کی اس آیت میں ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے، ان سے حال پوچھو اس بستی کا جو دریا کنارے پر تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتی اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا تو مچھلیاں سامنے نہ آتی۔ اللہ تعالیٰ انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، بولا تمہارے رب کے حضور معذرت کو اور شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر۔ مقصد یہ ہے کہ جب قرآن صاف صاف بتا رہا ہے کہ یہودیوں کے بڑے بندر بن گئے تھے، تو اگر یہی بات ایک یہودی سائنسدان نے کہی ہے تو کس بات کا جھگڑا؟ بس اس کو یہ بات صرف یہودیوں کے متعلق کہنی چاہیے تھی، باقی سب انسانوں کے بڑوں کے لیے نہیں۔ الحمدللہ ہمارے بڑے انسان ہی تھے۔ ایک غلط فہمی یہ بھی پھیلی ہوئی ہے کہ کرسٹوفر کولمبس ایک سیاح تھا، انڈیا ڈھونڈنے نکلا تھا، امریکہ پہنچا اور وہاں ایک نئی مملکت کے قیام کا راستہ ہموار کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ کرسٹوفر کولمبس 1492 میں اسپین کے بحریہ کا ایک اعلیٰ افسر تھا اور کئی بحری جنگوں میں شامل رہ چکا تھا۔ اس کو اسپین کے بادشاہ اور ملکہ نے اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ وہ نئی زمینیں تلاش کر کے اسپین کے نوآبادیاتی علاقوں میں اضافہ کرے اور اس کے بدلے میں اسے اسپیس کے بحری طاقت کا واحد سربراہ بنا دیا جائے گا اور تمام نئے قبضہ شدہ علاقوں کا گورنر اور وائسرائے بھی بنایا جائے گا۔ اور جب وہ چلا تو اس کے بحری جہازوں میں تمام جنگی سامان موجود تھا کہ وہ نئے علاقوں پہ قبضہ کر سکے۔ ایک سرزمین کو دریافت کرنا اسی وقت کہا جائے گا جب وہ پہلی بار انسانی قدم سے آشنا ہوئی، جبکہ عامر کی سرزمین پر پہلے ہی سے انسانی تہذیبیں آباد تھیں، تو پھر اس کو دریافت کرنے کا کیسا کہا جائے گا؟ اور اگر معلوم دنیا کے قدم پہنچنے کو دریافت کہا جاتا ہے تو کولمبس 5 سال پہلے لیف ایرکسن وہاں جا چکا تھا، لیکن وہ ایک سیاح تھا، ماہر جنگجو نہیں، اس لیے صرف سیر کر کے آ گیا اور اس کا نام تاریخ میں نہ آ سکا۔ کولمبس نے بھی وسطی اور جنوبی امریکہ دریافت کیے، شمالی امریکہ پر کبھی اس نے قدم نہیں رکھا۔
البتہ اس نے غرب الہند کے بہت سے جزائر فتح کیے اور وہاں کے اصل باشندوں کا بغیر کسی لحاظ کے قتل عام کیا۔ کولمبس ایک یہودی نسل جنگجو تھا اور اسپین کے بادشاہ اور ملکہ بھی یہودی تھے، جنہوں نے یہودی رابعوں کے کہنے پر کولمبس کو دنیا کے مختلف علاقے فتح کرنے بھیجا تھا۔ یہودیوں میں علم نجوم اور جادو کو بہت اہمیت حاصل تھی اور وہ اپنے شیطانی علوم سے بہت سی باتیں پہلے سے معلوم کر لیتے تھے اور اسی کے مطابق آگے کی منصوبہ بندی کرتے تھے۔ اب بات کریں گے ایک اور دھوکے کی، جس کا نام ہولوکاسٹ ہے۔ 1939 سے 1945 کے درمیان جرمن نازی لینڈر نے پولینڈ سمیت کئی خطوں پر قبضہ کر لیا اور یہودیوں کو ایک خراب نسل قرار دے کر ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ اس زمانے میں ہٹلر کا ایک جملہ بہت مشہور ہوا کہ میں نے چند یہودی اس لیے زندہ چھوڑ دیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ میں نے یہودیوں کو کیوں مارا۔ کہا جاتا ہے کہ ہٹلر نے 6 ملین یہودی مارے اور 17 ملین دربدر ہوئے۔ یہ تمام واقعات دوسری جنگ عظیم کے دوران کے ہیں اور یہودیوں نے جو بات پھیلا دی اسے ہی سچ تسلیم کر لیا گیا۔ سب سے پہلے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یورپ اور جرمنی میں 150 قسم کے نسل کے لوگ آباد تھے۔ ہٹلر نے یہودیوں کے خلاف ہی ہتھیار کیوں اٹھائے، کسی اور کے خلاف کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں نے زبردست قسم کی سازشیں نازی حکومت کے خلاف شروع کر رکھی تھیں۔ جیسا کہ یہودیوں کی عادت ہے کہ وہ ہر جگہ اپنی مرضی کی حکومت بٹھانا چاہتے ہیں۔ دوسری جنگوں کے دوران ہٹلر نے یہودیوں سے قرضے لیے، مگر یہودیوں نے سود در سود کے چکر میں جرمنوں کو ایسا پھنسایا کہ وہ اگلے 1000 سال تک بھی ہر مہینے اپنی ساری کمائی یہودیوں کو دیتے رہے تھے، تو بھی صرف سود ہی ادا ہوتا، قرض کبھی ادا نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ بھی یقیناً کئی وجوہات ہوں گی جو تاریخ کا حصہ ہیں۔ تنگ آ کر ہٹلر نے امریکہ، برطانیہ سمیت 3 ممالک سے درخواست کی کہ وہ یہودیوں کو اپنے ہاں لے لیں، کیونکہ یہ جرمنی کے علاقوں میں بہت فساد پھیلا رہے ہیں۔ تمام ملکوں نے صاف انکار کر دیا تو اس کے بعد آخرکار ہٹلر نے فائنل سولوشن کے نام سے یہودیوں کے خلاف آپریشن شروع کیا، اور یہ آپریشن بھی شروع میں بہت سادہ تھا۔ لوگوں کو یہودیوں سے تعلقات بنانے اور شادیاں کرنے سے منع کیا گیا، ان سے کاروبار کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ ان کے علیحدہ آبادیاں بنائی گئیں جہاں یہ چین و سکون سے رہ سکتے تھے، مگر ان کی سازشیں اور غلط حرکتیں جاری رہیں۔ اس پر ہٹلر کی برداشت جواب دے گئی اور اس نے یہودیوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ لیکن بہرحال یہ بات کئی کتابوں میں لکھی جا چکی ہے کہ ہولوکاسٹ ایک جھوٹ ہے اور زیادہ سے زیادہ 50,000 یہودی مارے گئے، باقی کہیں نہ کہیں فرار ہو گئے۔